السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، برادران اسلام، ذوالحجہ کا چاند بھی نظر آ گیا الحمدللہ، اور اس بابرکت مہینے میں آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے حج کی فضیلت۔ برادران اسلام، پوری دنیا میں دو قومیں پائی جاتی ہیں، ایک قوم غیر مسلم ہے اور ایک قوم مسلمان ہے۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہر عمل سے پہلے خواہ وہ عمل فرضی ہو یا نفلی ہو، فرضی ہو یا نفلی ہو، اللہ کی ذات پاک کے بارے میں
اگر صحیح عقیدہ نہیں رکھتا، صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کافروں کا، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ بیت اللہ کی خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ ایمان باللہ اور جہاد سے افضل ہے۔ اللہ پاک نے جب انہوں نے یہ عقیدہ بنایا، ذہن بنا لیا کہ یہ ایمان باللہ سے افضل ہے، جہاد سے افضل ہے، تو اللہ نے ہمارے آقا پر قرآن کا نازل کر دیا۔ کہا ان مکے کے چودھریوں کو بتا دو، چارے چیف کمانڈر کو بتا دو، مشرکین مکہ کو بتا دو۔ کہا اللہ کیا بتاؤں؟ کہا اللہ نے سورۃ توبہ 9 نمبر سورت اور آیت نمبر 19 میں اللہ نے بتایا کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ نے کہا ان ظالموں کو بتا دو لا یستوون عند اللہ، حاجیوں کو پانی پلانا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کے دل میں اللہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں۔ مکے کی دیکھ بھال کرنا، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنا، کہاں اس کی کوئی حیثیت ہے، کوئی ویٹ وزن نہیں۔ کہاں اللہ کے نزدیک اس انسان کی حیثیت ہے جو دل میں ایمان باللہ رکھتا ہے اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ایمان باللہ کیا ہے؟ جو اس بات کو قبول نہیں کرتا اس کے کوئی بھی عمل آسمان کی طرف جاتا نہیں۔ جو اللہ کے بارے میں، شہنشاہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں رکھتا اس کا کوئی عمل اوپر جاتا نہیں۔ کہا پھر کس کے بارے میں یہ دل میں ہونا چاہیے؟ امت محمدیہ کے لیے میسج ہے۔ سورۃ بقرہ غیر مسلموں کے لیے بھی میسج ہے۔ دوسری سورت آیت نمبر 163 میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ پھر اللہ نے احساس دلا دیا سورۃ مومنون 23ویں سورت اور آیت نمبر 116 میں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ کہا ان کو بتاؤ تمہارا حقیقی بادشاہ کون ہے، حقیقی شہنشاہ کون ہے؟ شہنشاہ کسی انسان کو بولا جا سکتا نہیں، شہنشاہ تو وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو ہر جگہ موجود ہے۔ کہا کہ اگر جس کا یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں درست نہ ہوا، ہم نے کوئی عمل آپ کا قبول کرنا نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دوسرا، مذہب اسلام کی بنیاد، جن پر مذہب اسلام کھڑا ہے، جن پلڑوں پر کھڑا ہے، مذہب اسلام کی بنیاد کتنے پر رکھی گئی؟ 5۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ صحیح البخاری 8 نمبر پہ حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ کتنی چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے؟ 5 چیزوں پر۔ فضائل حج سن رہے ہیں، کہاں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا یہ کہ نماز قائم کرو، اللہ کی ملاقات قائم کرو، کہا زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسرا کہا وحج البیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرو، اور کہا رمضان کے روزے رکھو۔ اس پر کیا رکھی گئی؟ اسلام کی بنیاد۔ حج زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، مرد عورت پر فرض ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا تیری توفیق سے، اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کہا بنا دیا، کہا اے اللہ اب کیا کروں؟ کہا ہے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام، نام کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ سورت حج 22 نمبر سورت اور آیت نمبر 27 میں ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ بڑا سکون ہوا اس کی تفسیر پڑھ کر۔ کہا ہے میرے پیارے ابراہیم، ایک ٹیلا اس پتھر پہ چڑھ جائے، وہاں کھڑے ہو کر آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز لگانا تیرا کام ہے۔ تیرے پاس پیدل چل کر آئیں گے، سواری پہ آئیں گے، گھٹنوں کے بل، گھٹنوں سے گھسٹ گھسٹ کر چل کے آئیں گے، جس کو اللہ طاقت دے دے۔ کہا جب اعلان کیا تو جو ماؤں کے شکم میں تھے اور باپ کی پشت میں تھے، سب نے یکجا ہو کر تفسیر احسن البیان اور قصص الانبیاء کتاب میں لکھا ہے، کہا جب اعلان کیا
ماں کے شکم میں، باپ کی پشت میں، کہا پھر یہ یکجا ہو کر بولا لبیک اللہم لبیک۔ بڑے محبت سے حج کا مضمون سنیں، حرمت والے مہینے ہیں، حقیقت بات ہے۔ کہا کہ میرے آقا سے ایک صحابی نے پوچھا، کہنے لگا صحیح مسلم میں 1337 نمبر پر، کہا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے تھے قد فرض اللہ علیکم الحج، کہا اے لوگوں تم پر اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ کہا پھر ایک صحابی اٹھا، اس نے آگے سے محبت سے کہا فدا و ابا و امی، آقا کو بلانے کا انداز کیسا تھا؟ کہا ہمارے ماں باپ قربان جائیں، میرے بھی ماں باپ قربان جائیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول حج جو ہے آپ یہ بتائیں ہر سال فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ آپ کیا رہے؟ خاموش رہے۔ پھر سوال کیا، پھر خاموش رہے، پھر سوال کیا۔ نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں، کس کی مرضی سے بولتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ خاموش رہے۔ 3 دفعہ اس طرح ہوا، اسی وقت اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ کیا ڈالا؟ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، کہا حج اس بندے پہ فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر ذرا محبت سے میں پڑھ نہ دوں، حج کرن جاون نو دل برا کردہ، بیت اللہ نال سینے لاواں دل برا کردہ، چھیتی چھیتی لے جالا ترس گیاں نے اکھیاں، کہو آمین آمین۔ چھیتی چھیتی لے جا اللہ ترس گیاں نے اکھیاں، ایک تیرے گھر دیاں آسان رکھیاں، اے سارے مگنے دے دعاواں دل برا کردہ، بیت اللہ نال سینے لاواں دل برا کردہ۔ حضرات، ہر مسلمان کوئی امیر ہے غریب ہے، سب کا دل کرتا ہے کہ بیت اللہ کو بھی دیکھے اور رسول اللہ کے روضہ رسول کو بھی دیکھے۔ آئے 5 شرطیں ہیں فرضی حج کی ضروری۔ کتنی ہیں؟ یہ بڑا سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مذہب اسلام پہ ہو۔ وہ کیا ہو؟ مذہب اسلام کی دولت اس کے پاس ہو، اس کے بغیر حج ہو سکتا نہیں۔ اور مذہب اسلام پہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ مومنون 23ویں سورت، قد افلح المؤمنون، یہ مسلمان مومن ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز قائم کرنے والے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون۔ کیا مذہب اسلام پہ، مذہب اسلام کے اندر ہو، مذہب اسلام کو اپنایا ہو، پہلی شرط، اور مذہب اسلام میں یہ کام کرتا ہو۔ غیر مسلم یہ کام کر سکتا نہیں، یہ مسلمان مومن ہی کرے گا۔
کہا اگر کرے گا مذہب اسلام میں تو جاؤ تمہارا رب گارنٹی دیتا ہے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ کہا میں جنت الفردوس کی گارنٹی دیتا ہوں، میں رب ہو کے جنت الفردوس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی شرط مذہب اسلام پہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک ہو، ذہنی توازن اس کا ٹھیک ہو، باشعور ہو، ہر چیز کو دماغی طور پر سمجھتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے فرضی حج کے لیے۔ اب ادھر مسئلہ آ گیا صحیح مسلم میں 1336، میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے بچہ اٹھایا ایسے، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیں، آقا یہ بتائیں یہ حج کر سکتا ہے؟ کہا نعم ولک الاجر، کہا حج کر لے گا لیکن اس کا ثواب تجھے ملے گا، لیکن فرضی حج ادا ہو سکتا؟ فرضی حج نہیں ادا ہوگا جتنی دیر تک بالغ عاقل نہ ہو جائے، فرضی حج ادا ہو سکتا نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد مسلمان، غلام نہیں، کس پہ؟ آزاد مسلمان۔ پانچویں یہ ہے کہ وہ حج کی طاقت رکھتا ہو۔ کیا رکھتا ہو؟ حج کی طاقت۔ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، سورۃ آل عمران تیسری سورت آیت نمبر 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ ہمیں جلدی سے اپنے حج پہ بلا لے۔ اے اللہ جنہوں نے اب آسیں لگائی ہیں ان کو بھی لے جا، اے اللہ اب نہیں تو آئندہ سال۔ حقیقت بات ہے، کہا کہ حج اس پہ ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، فرض اس پہ ہے۔ صحیح البخاری میں 1513 نمبر، خثعم قبیلے کی ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرا باپ ایجڈ ہے، سواری پر بھی بیٹھ نہیں سکتا، اس پہ سواری پر بھی بیٹھ نہیں سکتا، لیکن مالی طور پر مضبوط ہے، مالی طور پر، مسئلہ سمجھے، مالی طور پر مضبوط ہے، کیا اللہ کے رسول میں اس کے لیے میں خود حج کر سکتی ہوں اس کی؟ کہا آپ نے فرمایا نعم حج عنہ، کہا ہاں تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب مالی طور پہ مضبوط ہو، جسمانی طور پہ مضبوط نہ ہو، پھر بھی حج اس پہ فرض ہے، اور وہ اپنے اولاد کو کہے وہ کہ اپنی طرف سے کہ وہ حج کر لے، اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے حج کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں، سواری کا کرایہ اور زیادہ راہ۔ یہ نہ ہو یہاں سے پاکستانی سوچ کے جائے میں اتنے کھجورانہ ہی کام پورا کر لاں گا، یہ ظلم ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ کہا پرسکون پر امن راستہ ہو، چوتھا جسمانی طاقت رکھتا ہو، پانچواں یہ کہ عورت، یہ نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اے فلانے گروپ دے نال چکر دے کے دے بھیج دے بڈی نو۔ حقیقت بات ہے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، کہا عورت کے لیے اس کا محرم ساتھ ہونا ضروری ہے، اس عورت کا حج ہو سکتا نہیں۔ اور جب بھی اللہ سے مانگو حج مبرور مانگو، اللہم اجعلنا منہم۔
اللہم اجعلنا منہم۔ حج مبرور کیا ہے؟ صحیح البخاری میں 1773 نمبر پر حدیث کہا حج مبرور یہ ہے کہ ایک انسان حج کر کے آیا، حج کے دوران بھی حج کے مناسک پورے کیے، اللہ کی کوئی نافرمانی، یہ مسئلہ سمجھے، اللہ کی کوئی نافرمانی حج کے دوران نہیں کی، کوئی زبان سے برے الفاظ نہیں بولے اور دوبارہ ایئرپورٹ پر آ گیا۔ یہ بھی تو ساتھ ضروری ہے، ایئرپورٹ پر اترتے ہی بعد میں جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ صحیح طریقے سے سنت رسول کے طریقے سے آقا کے چہرے کو سامنے رکھتے ہوئے، آقا کے قول فعل کو سامنے رکھتے ہوئے، آقا کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، حج کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے، برقرار رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، گناہ کے قریب نہیں جاتا، کہا جاؤ میرے نبی کی گارنٹی ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ کہا اس بندے کو حج مبرور کی سعادت نصیب ہوتی ہے، کہا اس کی جزا جنت ہے۔ پھر لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، مکے حج دے بدلے پٹن جایا نہیں جاندا، میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا، میرے سر نو بنایا اللہ نے اپنے سجدے لئی، کسے غیر دے در تے جا کے سر نو جھکایا نہیں جاندا، اے بغداد تے اجمیر، اے ملتان تے سرہند، مکے مدینے نو چھڈ کے انہاں شہراں دے ول جایا نہیں جاندا، مکے پاک وچ حرم تے حرم دے اندر بیت اللہ، مدینے پاک دے وچ حرم تے حرم دے اندر روضہ رسول اللہ، میاں کسے ہور شہر دے اندر ایویں دا نقشہ پایا، محبت ذرا ایویں دا نقشہ پایا نہیں جاندا۔ اللہ میں حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات آئیں، آپ ایک تو یہ پیغام ملا کہ طاقت ہو، حج کی طاقت رکھتا ہو تو تب حج کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، اور اگر کمزور ہے جسمانی طور پر نہیں جا سکتا تو اپنے فرضی حج کو مالی طور پر مضبوط ہے تو اس پہ حج پھر بھی فرض ہے، اس کی اولاد اس کی طرف سے حج کر سکتی ہے، جان چھوڑ سکتی نہیں۔ آئیں حضرت عمر بن عاص کہے رضی اللہ تعالی، صحیح مسلم میں 121 نمبر پر، آئے بڑی محبت سے میرے آقا کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے، ایسے ہاتھ آگے کیا، ایک سیکنڈ سے پہلے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرے آقا نے کہا اے عمر بن عاص، ایجنٹ تھے، کہا کہ اے عمر بن عاص کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں کچھ گارنٹیاں چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ گارنٹی چاہتا ہوں۔ کہا اگر میں مذہب اسلام کو اپنا لوں، یہ بتائیں کہ میرے گناہ مٹ جائیں گے؟ کہا پھر سن،
جو ہجرت کر کے آتا ہے اللہ اس کی ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے. کہا پھر کہا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. کہا جو حج کو کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ساتھ ہی کلمہ پڑھا اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے. حضرات طبرانی شریف 1185 نمبر پر حج اور عمرہ کہا کہ ہمیشہ کرتے رہا کرو. میرے آقا نے کیا کہا؟ حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو. کہا ایک تو جو حج عمرہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو اگر غریب ہو تو امیر ہو جاتا ہے. اور دوسرا کیا ملتا ہے؟ کہا کما تنفی القیر خبث الحدید. کہا پھر اللہ پاک اس طرح اس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں جیسے آگ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. حضرات صحیح البخاری میں حدیث ہے کہا کہ حج اور جو حجاج کرام ہیں یہ جب بھی جہاں جہاں حجاج کرام آئیں حج کر یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 1108 نمبر پر ہے. کہا جب حجاج کرام اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے ان سے جب بھی جاؤ مل کر دعائیں لیا کرو. ان کی دعا جلدی سے قبول ہوتی ہے. کہا دعاهم فاجابوه. کہا انہیں اللہ نے بلایا. کس نے بلایا؟ اللہ نے. وَسَأَلُوا فَأَعْطَاهُمْ. کہا انہوں نے جو اللہ سے سوال کیا اللہ نے جلدی سے قبول کر لیا. حضرات صحیح الجامع الصغیر میں حدیث ہے. دل تھام کے بیٹھے اس قدر پیاری حدیث آنکھوں کے سامنے آ گئی. کہا کہ 1360 نمبر پر حدیث صحیح الجامع الصغیر میں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کہا میرے نبی تشریف فرما تھے. آقا کیا تھے؟ تشریف فرما تھے. حضرات کہا جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے سارے راستے رحمتیں کر دیتا ہے. جب حج کے لیے سواری کے لیے نکلتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے. کتنی نیکی لکھ دیتا ہے؟ ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اس سے پہلے ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی. کہا کہ جو عمر سیدھا کمزور لوگ ہیں عورت جو جہاد کا ارادہ رکھتے ہیں اس ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں کہا ان کے لیے سنن نسائی میں حدیث ہے. کہا عمر سیدھا اور کمزور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ جہاد کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ حج عمرہ کریں اللہ ان کو جہاد کا ثواب عطا کر دیں گے. حضرات اس قدر پیاری حدیث آپ یہ دیکھیں کہ حج کا کس قدر اما عائشہ صدیقہ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح البخاری میں 1520 نمبر پر حدیث انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم سمجھتی ہیں کہ جہاد کرنا سب سے افضل امر ہے سب سے افضل عمل ہے. کہا اللہ کے رسول یہ بتائیں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے اپنی ازواج کو بتایا. کہا لیکن افضل الجہاد حج المبرور. کہا تمہارے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ تم حج مبرور کرو. حضرات اللہ پاک نے
یہ امت محمدیہ کے لیے بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4، 3 پے در پے اور ایک الگ۔ کہا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ زمانہ جہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا، زمانہ جہلیت میں اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ کہاں زمانہ جہلیت میں لڑائی جھگڑا بند ہو جاتا تھا، اتنا اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ ہم تو پھر امت محمدیہ ہیں۔ نوجوانوں، میرے پاس ایک سوال آیا کہ حج اکبر کیا ہے؟ حج اکبر یہ جمعے والے دن جو آئے، کیا یہ حج اکبر ہے؟ میرے بھائی سن لو، آج دل میں حوالہ بھی لے جاؤ، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ 1 سیکنڈ سے پہلے اسلام 1 میں ایپ میں اور اسلام 360 میں اور کتاب و تسعہ میں مکتبہ شاملہ میں اگر تم وہ حوالہ ڈالو تو جلدی سے تجھے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حج اکبر، ہر حج حج اکبر ہے، ہر حج یوم الحج الاکبری۔ سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 3 میں ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ جو حج جمعے والے دن آئے وہ حج کیا ہے؟ حج اکبر نہیں، ہر حج، ہر سال جو حج آتا ہے وہ حج اکبر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری 3177 نمبر پر حدیث ہے، 3177 نمبر پر حدیث ہے۔ کہا مسئلہ بیان ہوا ہے، کہا ابو بکر صدیق کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا دیا اور اعلان کیا گیا۔ اس وقت لوگ حج اصغر عمرے کو کہتے تھے۔ کس کو کہتے تھے؟ عمرے کو۔ حج اصغر کیا ہے؟ حج اصغر کیا ہے؟ عمرہ۔ کھول کے دیکھ لو، 3177 نمبر صحیح البخاری میں مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اور حج اکبر ہر سال کیا ہے؟ حج اکبر ہے۔ یہ جو تفسیر احسن البیان تمہارے سامنے پڑی ہے، تفسیر امام بھٹوی کی پڑی ہے، تفسیر عبدالسلام بن محمد کی پڑی ہے، تفسیر امام ابن کثیر کی پڑی ہے، تفسیر کراچی والی پڑی ہے، حضرات پڑھ کر دیکھ لو۔ کہا جو حج عمرے کو حج جمعے والے دن آئے وہ حج حج اکبر ہوتا نہیں، بلکہ ہر سال جو حج آتا ہے وہ حج اکبر ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنا ضروری تھا حضرات۔ کہا جب حاجی حج کے لیے نکلتا ہے تو اللہ پاک ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کہا اللہ نے اس کو توفیق دی، اور اس کے بعد کہا جب عرفات کے میدان میں پہنچ جاتا ہے، عرفات کے میدان میں پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ پاک آسمان دنیا پر جھانکتے ہیں، فرشتوں سے بات کرتے ہیں، اور یہ شیاطین، محدثین نے لکھا ہے یہ شیاطین پہاڑوں پہ چڑھ کر اپنے سر میں مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تو محنت ضائع ہو گئی، کسی کو ہم نے چور بنایا تھا، کسی کو ہم نے زانی بنایا تھا، کسی کو ہم نے ماں باپ کا گستاخ بنایا تھا، کسی کو ہم نے بے نماز بنایا تھا۔ آج ساری محنت ضائع ہو گئی۔ کیوں؟ کہا اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں
یہ دیکھو ابر آلود ہوئے ہوئے آج مٹی سے بھرے ہوئے میرے بندے میرے پاس آ گئے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو مجھے دیکھا نہیں، یہ مجھ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے دوری مانگتے ہیں. کہا آج فرشتیوں گواہ رہنا، ان کے جسموں پر تہ بتہ اگر مٹی کے ذرے کے برابر اور بارش کے قطروں کے برابر بھی میدان عرفات میں میرا رب اعلان کرتا ہے. کہا یہ مٹی کے ذرے کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر بھی آج ان کے گناہ ہیں تیرے رب نے سب دھو دیے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. کہا پھر اگر اس پر رہتا ہے، پابند رہتا ہے، اپنے حج کو قائم رکھتا ہے، حج مبرور کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. کہا پھر میں بھی تیرا نبی گارنٹی دیتا ہے، یہ جب ایئرپورٹ سے اترے گا اس کے 300 جوڑ اس طرح ہوں گے. صحیح البخاری میں 1819 نمبر پر حدیث ہے. کہا اس نے اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، میرے نبی کی سیرت کو اپناتا رہا. کہا محمد گارنٹی دیتے ہیں وَلَدَتْ أُمُّهُ، کہا اس طرح ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. وہ بتاؤ کوئی جوڑ رہ گیا؟ اے اللہ جہاں جہاں حاجی جا رہے ہیں اے اللہ ان کو طاقتیں دے دے، اے اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما. حضرات ربیع بن سلیمان کہے رحمت اللہ علیہ، تاریخ عرب میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے. نام کیا ہے؟ ربیع بن سلیمان. حجاج کرام کوفہ کے بازار میں پہنچتے ہیں جہاں سب نے اکٹھا ہونا ہے. ربیع بن سلیمان بھی نکلے اپنے ساتھ. جب ساتھ نکلے تو اس کوفہ کے بازار میں پہنچتے ہیں. کوفہ کے بازار میں پہنچے، حج کے لیے ساز و سامان لیا، لینے لگے. دیکھتے کیا ہے، ایک عورت مردار خچر کا گوشت کاٹ کر ایک ڈول میں ڈال رہی ہے، ایک ڈول میں ڈال رہی ہے. اللہ کسی کو یہ بھی حج عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہم اجعل منہم. وہ کوئی صحابہ کا دور نہیں تھا، کوئی آقا کا دور نہیں تھا، یہ اب کی بات کر رہا ہوں. کہا ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ، ہوا کیا؟ آپ بھاگے اس عورت کی طرف، عورت بھاگ پڑی. گھر میں ایک دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دروازہ کھولا. جب بیٹی نے دروازہ کھولا، اماں نے اس مردار گوشت کو ہانڈی میں ڈال لیا. ساتھ ہی ربیع بن سلیمان دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. آگے سے اماں نے دروازہ کھولا. کہا کون ہو تم؟ کہا اماں ربیع بن سلیمان ہوں. کہا اماں میں نے یہ ماجرا دیکھا، تم ایک خچر مردار کا گوشت اپنے ڈول میں ڈال رہی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ربیع بن سلیمان سن، میرا شوہر فوت ہو گیا اور 2 سال جو میرے پاس کھانے پینے کے لیے تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا. ربیع بن سلیمان اور سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھر میں گوشت پہنچاؤ جو مانگتے نہیں. ظاہری نظر آتے ہیں کہ یہ امیر ہیں، لیکن جب اندر دیکھیں تو وہ امیر ہوتے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دے. حقیقت بات ہے. کہا کہ اے ربیع بن سلیمان، کیا میرے آقا نے نہیں کہا اضطراب کی حالت میں
جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو تم مردار بھی کھا سکتے ہو۔ ربیع بن سلیمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا ربیع بن سلیمان یہ دیکھ سامنے 4 میری بیٹیاں ہیں، میں کام کے لیے جاؤں یا ان کی دیکھ بھال کروں؟ ربیع بن سلیمان کی آنکھوں سے آنسو۔ کہا اماں 2 منٹ صبر کر۔ نکلے کوفہ کے بازار میں، کوفہ کے بازار میں پہنچے، 100 دینار کا 100 درہم کا آپ نے سامان لیا، باقی دونوں احرام کی چادروں میں سامان باندھ کر 500 درہم، اس چاندی کے درہم چاندی کا ہوتا ہے، کہا کہ 500 درہم اس تھیلی کو اس گٹھری میں رکھ دیا، سامان سارا گھر پہنچا دیا۔ کہا اماں تو دعا کری ربیع بن سلیمان کے لیے۔ اماں نے دعا کی روتے ہوئے، اللہ تیری حج کی تجھے سعادت نصیب فرمائے، تو نے یہ قربانی دے دی ہے۔ حضرات یہی اصل قربانی ہے۔ کہا پھر ربیع بن سلیمان واپس چلے گئے۔ کوفہ کے بازار میں واقعہ لمبا ہے، دوبارہ دل میں اٹھا، اے اللہ چلو میں حج تو گیا نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں کہ کوفہ کے بازار میں حجاج کرام کا استقبال کرتا ہوں۔ پہنچ گئے، ایک گروہ آیا، سلام کی، کہا مبارک ہو حاجیو۔ آگے سے سب نے کہا ربیع بن سلیمان تجھے بھی مبارک ہو۔ دوسرا گروپ آیا، مبارک دی، کہا ربیع بن سلیمان تجھے بھی مبارک ہو۔ تیسرا گروپ آیا، کہا ربیع بن سلیمان تجھے مبارک ہو، کہا آپ کو بھی مبارک ہو۔ ربیع بن سلیمان رونے لگ پڑے، کہنے لگے اے کوفہ کے بسنے والوں، میں تو حج پہ گیا نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ سارے گروپ نے کہا، تیسرے گروپ نے، اور ربیع بن سلیمان تو کیسی بات کرتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے تجھے دیکھا، طواف کرتے تجھے دیکھا، مزدلفہ میں تجھے دیکھا، عرفات میں تجھے دیکھا، جمرات کو مارتے ہوئے کینکریاں تجھے دیکھی۔ ایک دم ایک نوجوان آیا، اے ربیع بن سلیمان مزدلفہ میں نے مجھے ایک امانت پکڑائی تھی، ایک امانت پکڑائی تھی، میں تجھے تلاش کرتا رہا، اس کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ربیع بن سلیمان نے اس بندے نے تھیلی دی ربیع بن سلیمان کے ہاتھ میں، آپ زور و قطار رونا شروع ہو گئے۔ اس تھیلی کو لے کر عشاء کا ٹائم ہو گیا، ربیع بن سلیمان روتے رہے۔ نوجوانوں، یہ سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھروں میں، یہ نہ سمجھو یہ کوئی کوٹھی بنگلے والا ہے، شاید یہ امیر ہے، شاید اس کو ہی تلاش کرو وہی سفید پوش ہو۔ حضرات پھر ربیع بن سلیمان عشاء کی نماز پڑھی، 2 نوافل پڑھے، روتے رہے، شکرانے کے نوافل پڑھے، روتے رہے۔ کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ سارے کہتے ہیں تو حج پہ گیا، تیری ذات جانتی ہے میں حج پہ نہیں گیا۔ ربیع بن سلیمان نیند آ گئی، نیند آئی تو خواب میں آواز آتی ہے، ربیع تو کس کی گواہی چاہتا ہے؟ کہا ربیع اس تھیلی کو کھول کے دیکھ، جو تو نے اپنے رب کو دیا ہے اللہ نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ ربیع بن سلیمان اٹھے، اس تھیلی کو کھولا، آگے 600 درہم دیا تھا، 600 درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ جب تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 دینار ڈال دیے گئے تھے۔ کہا ہم نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو تمہارے حج کے مناسک ادا کرتا تھا۔ ربیع بن سلیمان نے اس عورت کو کھلایا پلایا، اللہ نے اس کی جزا دیکھے، حج بھی کروا دیا اور دینار بھی عطا کر دیے۔ حضرات
مالک ابن دینار کا دور ہے. مالک ابن دینار بہت نیک انسان تھے. کوفے سے مکے کا فاصلہ 178 کلومیٹر کا ہے. کتنے؟ نیٹ پہ دیکھ لیں، 178 کلومیٹر کا ہے. مالک ابن دینار اپنے گھر سے نکلے، دیکھتے کیا ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی، ہر بندہ سائے میں تھا، پرندے بھی سائے میں تھے. دروازہ کھولا، دیکھتے کیا ہے کہ ایک اپاہج کو دیکھا جو دونوں ٹانگیں جڑی ہوئی تھیں، احرام کے لباس پہنا ہوا تھا اور دونوں ٹانگیں جڑی ہوئی. آپ نے مالک ابن دینار نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں. 178 کلومیٹر. کہا ابن دینار، آپ نے کہا اتنی گرمی ہے، انتظار کر لے، میرے گھر آرام کر لے، میں تیرے لیے سفر کے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں. کہنے لگا اے مالک ابن دینار، میں تو تجھے سمجھدار سمجھتا تھا. نہیں، آج میں پہنچ کر دم لوں گا. وہ بندہ، اس بندے نے مالک ابن دینار کو کہا اے مالک ابن دینار، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک نے مالک کی نافرمانی کی ہو پھر غلام سواری پر بیٹھ کے جائے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا، اس غلام کو زیب نہیں دیتا اپنے مالک کے پاس سواری پر بیٹھ کے جائے. نوجوانوں، زندگی یہی ہے، اصل زندگی یہی ہے. پھر اس نے وہ گھٹنوں کے ساتھ گھسٹتا اپنے سفر کو طے کرتا رہا، سواری کو طے کرتا رہا. مالک ابن دینار نے کہا اللہ نے مجھے بھی اس سال حج کی سعادت نصیب فرما دی. جب حج کی سعادت نصیب فرمائی تو میں نے جمرات کے پاس، نوجوانوں کہا جمرات کے پاس میں نے دیکھا لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. ایک نوجوان جو ہے اونچی آواز سے کیا دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ یہ سارے لوگ سواری پہ چل کر آئے ہیں اور یہ پیدل چل کر ٹانگوں سے آئے ہیں، میں تیرا بندہ گھسٹ کر آیا ہوں. اے اللہ میں گھسٹ کر آیا ہوں. اے اللہ میں نے عرفات مزدلفہ میں بھی اے اللہ مناسک کو پورا کیا، حج کے عرفات میں بھی میں نے پورا اترا. اے اللہ اب جمرات کے پاس آ گیا ہوں. بڑے جمرے کو کینکری ماری، لوگ کہنے لگے یہ کیا کر رہا ہے. مالک ابن دینار نے کہا میں نے دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو اپنے گھر کے باہر دیکھا تھا، اونچی دعائیں کر رہا ہے. نوجوانوں اللہ کو کیا کہتا ہے، اے اللہ اب قربانی کا ٹائم آ گیا ہے. اے اللہ قربانی کا ٹائم آ گیا. تیری ذات جانتی ہے جو میری طاقت میں تھا تو نے توفیق دی. اب میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ان 2 احرام کی چادروں کے، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. اے اللہ تیرا بندہ تیرے راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، قربانی کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اب اتنی بات کہنی تھی، ساتھ ہی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنا ہی تھا، اسی وقت جان پرواز کر گئی. اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی. حضرات پہ لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے.
سانو رب نے بلایا اسی چلے اج نو ساڈی اے دعا اللہ لے جا سب نو کہو آمین سانو رب نے بلایا اسی چلے اج نو ساڈی اے دعا اللہ لے جا سب نو جدو جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے اللہ سب غریبوں کو لے جا جدو جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے اسی چکر لاواں گے گل پا کے احرام سرو لا کے پگ نو سانو رب نے بلایا سی چلے اج نو صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونے دکھائی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونے تیرے گھر اسی چلے چھڈ کے سارے جگ نو سانو رب نے بلایا اسی کہو آمین چلے اج نو لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے ساری دنیا دے فکر مکا کے آئے ختم کر کے آئے اسی اپنی سج دج نو سانو رب نے بلایا سی چلے اج نو اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے گھر جیا کوئی نہ کوئی گھر سونیا دے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو سانو رب نے بلایا سی چلے اج نو ساڈی اے دعا اللہ لے جا سب نو سانو رب نے بلایا سی چلے اج نو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین